السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحت ہاشمی بول رہی ہوں. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ زیادہ تر لوگ جن کا اس سال حج کا ارادہ تھا اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں، کچھ مزید بھی جا رہے ہیں، اور باقی لوگ اب عشر ذو الحج کی اہم ترین عبادت قربانی کی تیاریوں میں مصروف ہیں. ہم سب کو اس موقع پہ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذو الحج سے لے کر 13 ذو الحج تک کرتے ہیں. یہ دن ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد دہانی بھی کراتا ہے جو انہوں نے اللہ کے حکم آنے پر اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ارادہ کر کے تسلیم و رضا کا ایک بہترین نمونہ قائم کیا تھا. تو ہم میں سے جو لوگ بھی قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ چند باتیں ضرور یاد رکھیں. ایک یہ کہ یہ قربانی اللہ کا حکم ہے جو تمام انبیاء کو دیا گیا. اسی طرح یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اللہ کے راستے میں کوئی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کیا، ہم بھی اپنے اعمال اور نیت کا جائزہ لیں کہ جب اللہ کے دین کو ہماری کسی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا طریقہ یا طرز عمل کیا ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فصلی لربک وانحر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے. یہاں ایک مسکنسیپشن کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کے بجائے قربانی کے جانور پر خرچ کیا جانے والا مال جو ہے وہ کسی اور ویلفیئر کے کام میں لگا دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ ویلفیئر کے کام تو سارا سال ہوتے رہتے ہیں، لیکن قربانی تو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ کس موقع پر کیا کرنا فائدہ مند ہے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانور قربان کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب سے یہ قربانی قبول کرے اور آپ کو عید کی بہترین خوشیاں نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.